علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ایمانی۔ امی جان، آج آپ مجھے حضرت بلال حبشی کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک ہے ایمانی، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے۔ حضرت بلال کی قبر ملک کے شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھیں گے۔ آپ نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پر چلوں گا۔ حضرت بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار چلیں گے۔ جب میدان حشر میں پہنچوں گا تو حضرت بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دیں گے۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے۔ جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارے میدان محشر کے مرد اور عورت کہیں گے سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو سارے میدان محشر کے مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سنا وہ غلام ہو کر محبوب ہو گئے، حبیب ہو گئے، پیارے ہو گئے۔ عجب حق ظہر کی نماز دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو روتے روتے آواز بیٹھ گئی اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آ گئے۔ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا۔ میرے نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر حضرت ابو بکر تب وہاں کے خلیفہ بن گئے تھے، جہاد پر چلے گئے۔ 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابی جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف حضرت بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وقوفی ہے، کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا بھی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو اس کے یوں لگا اللہ کے نبی زندہ ہیں، بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا، صرف اور صرف 7 دن میں۔ نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھاگتے بھاگتے 8ویں دن جب میدان میں پہنچے تو آتے آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، پر گئے سیدھے قبر پر، جا کر قبر کو لپٹنے کر رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بے قراری میں روئے جا رہے ہیں۔ نماز کا وقت داخل ہوا، کون سی نماز تھی یہ تو پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سب کو بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ بلال سے کہیں کہ آج حضرت بلالی سنا دو۔ تو پھر چند صحاباؤں کو یاد آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین ہیں۔ صحابہ آئے، بچوں کے پاس حسن 7 سال کے، حسین 10 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ چچا ایک بار درخواست کرتے ہیں ہم آپ سے، ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت بلال بولے درخواست کیوں کر رہے ہیں، آپ حکم کیجیے، جیسا آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم حضرت بلال رونے لگے کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پر ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جی امی جان۔ ایمانی میں اب آپ سے کچھ پوچھتی ہوں، آپ مجھے اس کے جواب دیجیے۔ جی امی جان۔ ٹھیک ہے۔ حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ حضرت بلال کے خواب میں کون آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کس سے درخواست کی تھی؟ حسن اور حسین سے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب